السلام علیکم۔ اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پراسرار کہانی کی طرف۔ اسرار غیب۔ بنا استاد کوئی کام بھی درست انداز میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، مگر جب تک یہ بات اس کی سمجھ میں آئی، وظائف کے موکل ہی اس کے دشمن ہو چکے تھے۔ یہ کائنات اور اس کا ہر گوشہ اسرار میں لپٹا ہوا ہے۔ آسمان کی وسطوں میں اسرار تو زمین کی تہوں میں اسرار، قطبین میں اسرار تو اس سے اٹھتی ہواؤں میں اسرار، گو کہ معمولی سے معمولی ذرہ بھی اسرار کی چادر میں ملغوف ہے۔ اگر ان اسرار و رموز کو کوئی جانتا ہے اور ان حقیقتوں میں کلی طور پر واقف ہے تو وہ صرف عالم غیب ہے، اور جو اس کائنات کا نظام اپنی قدرت کاملہ سے سنبھالے ہوئے ہے، اور پھر اللہ جسے چاہے ان اسرار کا علم عطا کر دے۔ کسی کے سینے میں براہ راست علم و عرفان اتار گیا اور کہیں مرشد و مربی اتار دیے گئے، کیونکہ یہ راہیں اتنی سہل نہیں کہ بغیر مرشد کی رہنمائی کے کوئی ان پر چل سکے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو سرئی غلطی پر ہے۔ اس کی عقل نے اسے بھٹکا دیا، اور جو بھٹکا تو پھر وہ اوندے منہ ہی گرا، بالکل ایسے ہی اوندے منہ گرا تھا، اور ایسا گرا کہ بستر مرگ پر ہی آ پڑا۔ موت لمحہ بلمحہ قدم بقدم میری طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی وقت بھی اس کا شکنجہ میرے خاکی وجود سے اس روح کو الگ کر دے گا۔ اس سے پہلے کچھ سامان عبرت اور کچھ نصیحتیں آپ کے حوالے کر دوں۔ کیا خبر کہ آپ میں سے بھی کوئی میری طرح ان راہوں کا مسافر بن چکا ہو۔ جب سے ہوش سنبھالا، غربت اور افلاس کو ہی اپنے گھر میں ڈیرا جمائے دیکھا۔ میٹرک کر کے ایک ہی فیکٹری میں لگ گیا۔ ابا کو فالج ہو چکا تھا اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ساتھ میں میری دونوں بہنوں کو بھی لے جاتی۔ میری تنخواہ اور اماں کی کمائی سے گھر کا خرچہ کسی حد تک چل رہا تھا، مگر تعلیم ادھوری رہ جانے کا مجھے ہمیشہ قلف رہتا، تو اس غم کو دور کرنے کے لیے کچھ مطالعہ دل سے لگا لیا۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز فیکٹری سے واپس آ رہا تھا، شام ہونے کو تھی۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں، کیونکہ آسمان کو سرخ بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ یکایک میری نظر سامنے پڑی تو سڑک کے ایک طرف پرسکون گوشے میں ایک صغیر العمر شخص پرانی کتب کا ڈھیر لگائے خود بھی غرق مطالعہ تھا۔ کتابوں کو دیکھ کر میری حالت عجیب سی ہونے لگی، گو کہ مہینے کا آخر چل رہا تھا اور جیب میں پیسے بھی تھوڑے تھے، مگر شوق اور جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ ان کتب کی ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ ادب اور افسانوں کی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ وہاں موجود زیادہ تر کتب و وظائف پر مشتمل تھیں۔ ہندی، بنگالی، اسلامی وظائف دیکھ کر میری دلچسپی مدھم پڑ گئی۔ اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک کتاب پر نظر پڑی تو دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ اسم اعظم نام بھی پرکشش تھا اور فہرست مضامین بھی سحر انگیز تھی۔ نہ جانے کن کن اولیاء کرام کے اسم اعظم سے مستفید ہونے کے واقعات سے بھری کتاب نے مجھے گرد و پیش سے بیگانہ کر دیا۔ حالانکہ آسمان سرخ تھا اور آندھی کا غبار بھی اب زمین کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ جیسے جیسے کتاب پڑھتا جا رہا تھا میری دلچسپی دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ آندھی شدت اختیار کرنے لگی تو میں نے دکاندار سے اس کی قیمت معلوم کی۔ وہاں موجود ہر کتاب کی قیمت درج تھی سوائے اس کے 300 روپے۔ دکاندار کا انداز بھی جلالی اور مزاج بھی رعبدار لگا۔ جناب کچھ کم نہیں ہو سکتے؟ اس کی جلالی شخصیت سے مرعوب ہو کر میں نے ادب سے بولا، نہیں، 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا، اور جس کتاب کو خریدنا چاہو رعایت مل سکتی ہے، مگر اس کتاب کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ اس شخص کی آنکھیں گویا سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں اپنی 25 سالہ زندگی میں بہت سے کتب فروش سے ملا تھا، مگر اس طرح کی ہیبت کسی میں نہ پائی تھی۔ مجھے اس شخص کی ذات پراسرار سی لگنے لگی تھی، کیونکہ اس کتاب میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ میری جیب میں اس وقت 350 روپے تھے، مگر میں نے جھوٹ بولا کہ میرے پاس صرف 200 روپے ہیں۔ انسان تھا اور انسان کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ چیز بھی حاصل ہو جائے اور جیب میں 150 روپے رہ جائیں۔ نہیں خریدنی تو مت خریدو، بیکار میں بحث کر کے میرا وقت ضائع نہ کرو، ویسے بھی جھوٹوں کا اس کتاب سے کیا لینا دینا۔ اس کے اس جملے نے مجھے سرتاپا حیرت میں ڈبو دیا۔ آندھی بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس کتاب کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہر کتاب پر پتھر رکھا ہوا تھا، ورنہ ابھی تک آندھی اس کا ایک خزانہ کتب اپنے ساتھ لے جاتی۔
جھوٹا، اس لفظ نے میرے اندر کے تجسس کو آگ لگا دی۔ ہاں تم جھوٹے ہو، جیب میں 350 روپے ہیں مگر پھر بھی غلط بیانی کر رہے ہو۔ غصے میں اس کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ اس نے میری جیب میں موجود رقم کے بارے میں ٹھیک انکشاف کیا تھا۔ اس لمحے کے لیے مجھے اس کا گیان لرزا گیا۔ کہیں یہ شخص جادوگر تو نہیں، میں نے سوچا۔ میری جیب میں کتنے پیسے تھے یا تو میں جانتا تھا یا پھر عالم غیب، پھر اس کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ مل سکا۔ میرے اندر بھی حیرانی اور پریشانی موجود تھی۔ ضرور یہ شخص کالے علوم کا ماہر ہے یا پھر کوئی پہنچا ہوا اللہ والا جو یوں اندر کی بات بھی جان گیا ہے، میرے دل کے اندازے نے کہا۔ چونکہ اس کتاب پر میرا دل آ گیا تھا، اور انسانی فطرت ہے جس چیز پر دل آ جائے اس کو حاصل کرنے کی ضد لگا لیتا ہے، چاہے دل غریب کا ہو یا پھر امیر کا۔ میاں صاحب کچھ رعایت کر دیں گے تو مہربانی ہوگی، میں نے التجا کی، کیونکہ میں کتاب کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہیں نکلنے دے سکتا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، خود بھی مرے گا اور مجھے بھی کتے کی موت مروائے گا، اس شخص نے اس انداز میں کہا کہ میں سہم کر رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں بزرگوں، تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے پوچھ بیٹھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ کتاب لوں اور یہاں سے چلا جاؤں۔ مجھے اب اس بوڑھے کی شخصیت اور باتوں سے خوف آنے لگا تھا۔ آسمان کی سرخی بتا رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں زوردار بارش شروع ہونے والی ہے، اور بارش سے پہلے ہر صورت مجھے گھر پہنچنا تھا۔ اس کتاب کی اصل قیمت 200 روپے ہے، وہ نہایت کرختگی سے بولا۔ اس کی بات پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خود بھی جھوٹ بول رہا ہے اور میرے سامنے یوں ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے اس دنیا کا واحد سچا انسان یہ ہے۔ مگر اس کی زکوٰۃ 100 روپے ہے، اس نے انکشاف کیا۔ زکوٰۃ؟ کتاب کی زکوٰۃ؟ میں نے سمجھی سے بولا۔ ہاں زکوٰۃ، اس کتاب کی زکوٰۃ، اس میں موجود وسائل کی زکوٰۃ۔ اس نے میری کم عملی پر مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ بے وقوف شخص، وظائف والی کتب کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، ورنہ ان جعلی وظائف کے موکلوں کی طرف سے نقصان پہنچ سکتا ہے، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی۔ وہ شخص اب بارش کی وجہ سے اپنی کتب سمیٹنے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے جیب سے روپے نکالے اور جلدی سے اسے تھما کر کتاب خریدی اور اپنے کوٹ کے اندر والی جیب میں ڈالا تاکہ بارش میں بھیگ بھی جاؤں تو کتاب پھر بھی محفوظ رہے۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو اس کی ندا نے میرے قدم روک دیے۔ اس کتاب کا جب بھی کوئی وظیفہ کرنا، پہلے کسی نہ کسی قریب کو کچھ ضرور دے دیا کرنا، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مزید کچھ کہنا چاہ رہا تھا تو میں اسے غور سے دیکھنے لگا، اور یہ کہ اسے بے وضو نہ پڑھنا، ورنہ ایسا ہی طوفان بیکار میں مخلوق خدا کو تیری وجہ سے ستائے گا۔ اس نے خاصی گہری بات کی، مگر مجھے اس کی کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اس کی غیر ضروری باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر قدم بڑھا دیے۔ میں بہت خوش تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، بارش تھم چکی تھی، مگر سردی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا کہ لحاف کے اندر بھی میں کانپ رہا تھا۔ میں نے کوئلوں کی انگیٹھی جلا لی۔ ہم غریبوں کے لیے یہی ہیٹر ہوتا ہے، جب تک کوئلے دہکتے رہیں گے بدن اور کمرہ دونوں گرم رہتا ہے، جیسے ہی کوئلے ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر سے سردی غریبوں پر قہر بن کر ٹوٹتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جب تک کتاب نہ پڑھوں مجھے نیند نہیں آتی، گویا کہ یہ میری نیند کی گولی تھی، اور آج تو میں نے پورے 300 روپے میں مہنگی والی نیند کی گولی خریدی تھی۔ میں نے کتاب کھولی ہی تھی کہ باہر عجیب سا شور سنائی دینے لگا، سائیں سائیں کرتی ہوا کا شور۔ حالانکہ عام مشاہدہ ہے کہ آندھی ہمیشہ مینا برسنے سے پہلے آتی ہے، مگر یہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ مینا برسنے کے بعد بھی آندھی آ رہی تھی۔ دیوانی جنونی ہوا مٹی کے کچے گھروں کو صحن میں پٹکنے لگی تھی، چھتوں پر بڑے کاٹ کباڑ کو ایک چھت سے دوسری چھت پر پھینکنے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ طوفان میں شدت آتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سرخ آندھی ریگ و خاک سے بھرپور تھی اور ہر شے کو غائب کر کے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کھڑکیاں اور روشن دان تو یوں جیسے ٹوٹنے کے قریب تھے۔ یا اللہ خیر، پھر سے آندھی چل پڑی۔ اماں کی آواز ساتھ والے کمرے سے ابھری، کیونکہ آندھی کی مہربانی نے بجلی بھی غائب کر دی تھی۔ میں نے لائٹر نکالا اور مصنوعی اجالا پھیلا۔ کتاب ابھی بھی کھلی وہیں پڑی تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ ہواؤں پہ تو پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کتاب کو بے وضو نہ پڑھنا، ورنہ مخلوق کے خدا کو تمہاری وجہ سے مصیبت سہنی پڑے گی۔ اس کتاب فروش کی بات یاد آئی تو میں نے کتاب بند کر دی۔ اسی لمحے آندھی تھم گئی اور ہوائیں پتھرا سی گئیں۔ یہ خیال یا گمان نہ تھا بلکہ حقیقت تھی جسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آندھی کے قدم اکھڑے اور پھر وہ انہی قدموں پر واپس پلٹ گئی، جیسے کوئی بلا ادھم مچاتے ہوئے کسی کے قابو میں آ جائے اور اپنی تباہ کاریوں سے باز آ جائے۔ یہ بات بالکل غیر اہم نہ تھی جتنی میں اسے سمجھ رہا تھا۔
میرے دل میں ابھی بھی شک و شبہات تھے. دل کے دروازوں میں کتاب فروش کی بات نہایت ہلکی محسوس ہو رہی تھی. شاید یہ سب میرا وہم ہو یا اتفاق. اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. میں خواہ توہم پرستی کا شکار ہو رہا ہوں. میرے تجسس نے مجھے ایک بار پھر تجربے کی طرف مائل کیا. میں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کھولا تو صحن میں آندھی کا شور سنائی دیا. ہوائیں بھیانک انداز میں سرسرا رہی تھیں، یوں جیسے آسمان سے وہ ہیکل مخلوق اتری ہو اور کمزور مخلوق کو بے دردی سے پٹک رہی ہو. ابھی میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اماں کی زوردار چیخ دل ہلا گئی. میں کتاب کو چھوڑ کر باہر بھاگا تو باہر کا منظر دیکھ کر دل ٹوٹنے لگا. اماں رفع حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھیں. ساتھ والے گھر کی چھت سے لکڑی کا مضبوط تختہ آ گرا. جان تو بچ گئی مگر ٹانگ پر گہرا زخم آ گیا تھا. اماں درد سے بے حال روئے جا رہی تھی. اس دوران آندھی کا طوفان ایک پل کے لیے بھی نہ تھما تھا. میرا دل مجھے کوسنے لگا. معمر کتاب فروش کی بات سچی تھی. میں تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا اور ایک پاک کپڑے سے کتاب پکڑ کر بند کر دی تو آندھی رک گئی. واقعی کتاب بہت حیرت انگیز تھی. اس ترقی یافتہ دور میں یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا. واقعی میری ذرا سی بے احتیاطی مخلوق خدا کی اذیت کا باعث بنی تھی. اب مجھے کسی تجربے کی ضرورت نہ تھی. اماں بیچاری زخمی ہو گئی تھی. مجھے کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کو پانے کے لیے تڑپتا ہے اس کے مل جانے پر فوراً بیزار بھی ہو جاتا ہے. میرا دل 300 روپے برباد کرنے پر مجھے ڈپٹ رہا تھا. میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں اس کتاب فروش کو واپس کر دوں گا اور بدلے میں کوئی اور کتاب لے لوں گا. اگلے روز فیکٹری سے فارغ ہوتے ہی میں سڑک کے اس طرف چل پڑا جہاں وہ بوڑھا کتاب فروش کتابیں سجائے بیٹھا تھا، مگر آج وہ گوشہ خالی تھا. میرے اوپر اوس گر گئی. میں جلد اس کتاب سے جان چھڑانا چاہتا تھا مگر نہ جانے تقدیر کو کیا منظور تھا. اگلے 5 دن وہ شخص مجھے نظر نہ آیا. بہت سے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا. میں مایوس ہو گیا تھا اور اس کی تلاش ترک کر دی. میں نے اس کتاب کو ایک خاکی لفافے میں حفاظت سے بند کر کے اپنی کتاب والی الماری میں چھپا دیا تھا. اسے خرید کر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مگر اب میں کوئی بھی بے احتیاطی کر کے کوئی نقصان نہیں دیکھنا چاہتا تھا. میں اسے رکھ کر تقریباً بھول ہی گیا تھا کہ اس میں اعظم نام کی کوئی کتاب میرے کمرے میں موجود ہے. علاج معالجے کے بعد اماں اب کافی بہتر ہو گئی تھی. اس کی تکلیف دیکھ کر بے حد شرمندہ ہوتا جس کا ذمہ دار میں تھا. میں نے کتاب فروش کو بہت ڈھونڈا. وہ نہ جانے یوں اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا. شاید بیمار ہو چکا تھا یا پھر اپنی عمر کی نقدی تمام کر چکا ہو. ایسے کئی خیالات میرے دل میں آتے رہتے. ایک رات فیکٹری سے آتے ہوئے دیر ہو گئی. ابھی گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ راستے میں خشک میوہ جات کے ٹھیلے پر نگاہ پڑی تو وہیں رک گیا. میوہ جات کافی پڑے تھے پر ہم غریبوں کو صرف مونگ پھلی خریدنے کی اجازت کاتب تقدیر نے دے رکھی ہے. باقی مہنگے میوہ جات تو امیروں کے لیے اتارے گئے ہیں. ایک تلخ سوچ کو جھٹکتے ہوئے میں نے مونگ پھلی خریدی. ابھی جیب سے پیسے نکالنے ہی لگا تھا کہ ایک بے اختیار آسمان کی جانب نظر اٹھ گئی. سرخ انگار آسمان آندھی اور جنونی ہواؤں کی زد میں نظر آیا تو میری حیرت دو چند ہو گئی. ابھی تو موسم بالکل ٹھیک تھا. یہ سب آنن فانن کیا ہو گیا؟ بھائی جلدی پیسے دے دو، بہت زور کی آندھی چلنے والی ہے. ریڑھی والا موسم کے تیور دیکھ کر عجلت میں بولا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے درخت کا بھاری بھرکن تنا ٹوٹا اور ریڑھی والے پر گر گیا. وہ ایک دلخراش چیخ مار کر گر پڑا. بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا. ادھر ادھر کے لوگ اسے اسپتال لے جانے کا بندوبست کرنے لگے اور میں حیرت اور پریشان گھر کی طرف چل پڑا. آندھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی. میں جتنا قدم آگے بڑھاتا اتنی ہی شدت سے پیچھے دھکیلا جا رہا تھا. راستے آندھی میں گم ہو کر رہ گئے تھے. مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی ریگستان میں چل رہا ہوں جہاں ہر طرف ریت ہی ریت کا طوفان تباہی مچا رہا ہے. گھر کے قریب پہنچا تو احساس ہوا کہ آندھی کا اصل مرکز میرا گھر تھا. میں نے دروازے پر دیوانہ وار دستک دی مگر کوئی کھولنے نہ آیا. شور ہی اتنا زیادہ تھا کہ شاید سب اندر خوفزدہ دب کے بیٹھے تھے. اماں اماں دروازہ کھولو. میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے آوازیں دیں. آخر اللہ اللہ کر کے دروازہ کھلا. میں اپنے کمرے کی جانب لپکا تو کمرے کا منظر میرے ہوش اڑا گیا. میری چھوٹی بہن کے ہاتھ میں وہی کتاب اسم اعظم تھی جس کے مطالعے میں وہ محو تھی. میرے تو پیروں تلے زمین ڈول گئی. اوہ تو یہ سب اس کتاب کی کارستانی تھی. یہ خیال ذہن میں کوندا تو میں نے جھپٹ کر بہن کے ہاتھ سے کتاب لی تو اس کی محویت ٹوٹی. کس نے کہا تھا بغیر اجازت میری الماری سے کتاب نکالو؟ بولو. میں نے اسے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی. وہ بھی میری طرح مطالعے کا شغف رکھتی تھی اور میری اجازت کے بغیر بھی میری کتابیں اکثر پڑھ لیتی تھی اور میں نے کبھی نہیں ٹوکا تھا.
مگر آج بات دوسری تھی، اور وجہ میں اسے نہیں بتا سکتا تھا جو ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بھائی غلطی ہو گئی، اب نہیں چھیڑوں گی آپ کی کوئی کتاب، وہ بیچاری سہم کر بولی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اسے کتابوں کو ہاتھ لگانے سے منع کر رہا ہوں، حالانکہ میں صرف اس پراسرار کتاب کو ہاتھ لگانے سے منع کر رہا تھا۔ آندھی مکمل طور پر رک چکی تھی، ہر طرف سکوت ہی سکوت چھایا تھا، مگر اس غریب ریڑھی والے کا خیال مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اماں کے بعد یہ دوسرا شخص اس کتاب کو غلط طریقے سے استعمال کرنے پر شکار ہوا تھا۔ میرا دل احساس ندامت مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ غریب شخص نہ جانے کب تک تکلیف اٹھائے گا، رہ رہ کر اس کی اذیت مجھے غمزدہ کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب کو حفاظت سے الماری میں رکھ کر میں نے مصیبت والے غار کے دہانے پر پتھر رکھ دیا تھا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ کوئی بھی میری غیر موجودگی میں اسے نکال کر پڑھ سکتا تھا اور نتیجہ کسی نہ کسی تباہی کی صورت میں نکلتا۔ میرے دل میں الٹے سیدھے خیالات آنے لگے کہ اس کتاب کو جلا دوں یا پھر دریا میں پھینکوں۔ ابھی انہی سوچوں میں تھا کہ اذان سحر بلند ہوئی تو میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ کتاب ابھی بھی میرے سرہانے کے نیچے پڑی تھی۔ سوچا باوضو تو ہوں، اب پڑھ کر دیکھتا ہوں۔ دل میں خوف لیے لرزتے ہاتھوں سے کتاب تھامی، دھیان سارا اس طوفان کی طرف تھا جو یکدم اور نہ جانے کہاں سے آ جاتا تھا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مگر آج نہ تو طوفان آیا اور نہ ہی آندھی۔ میرا خوف کچھ کم ہوا۔ اس بوڑھے شخص کی بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ باوضو کتاب کو پڑھنا اولین شرط تھی۔ میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ مختلف وظائف سے بھری ہوئی تھی، بہت سے جلالی وظائف جو بہت جلیل القدر اولیاء کرام کے تھے۔ مصنف نے کسی خزانے کی طرح اس کتاب میں محفوظ کیے تھے۔ دلی مراد، جلد برائے پسند کی شادی، اولاد نرینہ کا حصول، زیارت ارواح، کشف القبور، روزی و رزق کے تیر بہدف وظائف و عملیات، ایک رات 3 راتوں یا پھر 11 راتوں کے وظائف تحریر تھے۔ ساتھ ہی ان شرائط اور احتیاط ترک جمالی اور ترک جلالی کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی ذکر مفصل انداز میں کیا گیا تھا۔ دل سے کم ہوتا خوف میری کتاب میں دلچسپی بڑھا گیا۔ یہ کتاب خاصی کارآمد تھی اور شرط بہت معمولی تھی، یعنی باوضو ہونا ضروری تھا۔ میرا روز کا معمول بن گیا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر حاجات، ضروری یہ کہ فراغت کے بعد کتاب لے کر بیٹھ جاتا۔ کتاب میں ایک عجیب سی کشش تھی، جب تک نہ پڑھ لیتا میرا دماغ اسی میں اٹکا رہتا۔ کتاب میں وظائف اور ان کے ثمرات کا ذکر خوبصورت اور دلچسپ انداز میں کیا گیا تھا، گویا اس کا لفظ لفظ مجھے پکارتا تھا، بلاتا تھا۔ کئی دفعہ ارادہ باندھتا کہ چھوٹا موٹا وظیفہ شروع کروں، مگر پھر ارادہ ترک کر دیتا۔ مگر چند دنوں بعد ہی ایک مشکل نے میرے ارادے کو ہوا دے دی۔ فیکٹری میں بہت سے ملازمین کو نکالا جا رہا تھا، ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی بڑی سفارش تھی اور نہ ہی پیسہ جو میری نوکری بچ جاتی، سو اس مشکل گھڑی میں اس اعظم کو مددگار پایا۔ 3 راتوں کا ہلکا سا وظیفہ مقرر کیا اور تکرار بھی شروع کر دی، سب شرائط کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ چمتکار ہو گیا۔ اس فہرست میں سے اچانک ہی میرا نام نکال دیا گیا تھا جس کو فیکٹری سے نکالا جا رہا تھا۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ ہر کوئی مجھے رشک و حسد سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ گویا نسخہ کیمیا لگ گیا تھا۔ اس کتاب کے ساتھ میری وابستگی اور اس کے وظائف پر میرا اعتماد بڑھتا گیا۔ وہ کتاب میری متاع عزیز بن چکی تھی، جسے میں سب کی نظروں سے چھپا کر بہت احتیاط سے رکھا کرتا تھا۔ بہنوں کو سختی سے تائید کی کہ میری اجازت کے بغیر کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اماں ابا کو ویسے ہی کتابوں سے دلچسپی نہ تھی، سو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ چھوٹے موٹے وظائف کر کے کئی مقاصد میں کامیابی حاصل ہوئی تو میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب میں گھر کے حالات سدھارنے کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر میں ہمیشہ غربت اور افلاس کو ہی حکومت کرتے دیکھا تھا۔ خوشحالی تو گویا ہمارے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ میں خوشحال ہونا چاہتا اور اپنے گھر والوں کو بھی آسودہ و خوشباش دیکھنا چاہتا تھا، مگر دولت کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں نے کتاب میں رزق کے وظائف اور عملیات دیکھے۔ غور کرنے پر انکشاف ہوا کہ اس سے متعلق عمل سخت بھی تھے اور طویل المدت بھی تھے، ان کی شرائط بھی سخت تھیں۔ ان وظائف میں خاص طور پر درج تھا کہ کسی مرشد کی رہنمائی کے بغیر وہ ہرگز نہ کیے جائیں، ورنہ نقصان کا خدشہ تھا۔ مگر میرے سر پر تو دولت اور رزق کی فراوانی کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ بہت فاقوں میں زندگی گزاری، اب خوشحالی پر ہم غریبوں کا بھی حق تھا، سو اس خواہش کے پیش نظر میں نے ایک وظیفہ مقرر کیا جو میرے مطابق آسان بھی تھا اور 11 راتوں کا تھا۔ پہلی رات پرسکون گزر گئی تھی، کوئی اچھا یا برا واقعہ پیش نہ آیا۔ میرا حوصلہ مضبوطی پکڑنے لگا اور میں دل ہی دل میں اس ہدایت کا تمسخر اڑانے لگا کہ اگر مرشد میسر نہ ہو تو وظائف نہ کریں۔ 3 راتیں بیت گئیں،
چوتھی رات عشاء کے بعد میں پڑھائی میں مگن تھا، میری آنکھیں بند تھیں، سردی اپنے عروج پر تھی، یوں لگ رہا تھا کہ سارے شہر میں برف باری ہو رہی ہو، گھر والے لحافوں میں مزے سے سو رہے، مگر میں دل میں ان کی خوشحالی کی تمنا لیے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا ورد کر رہا تھا۔ میں عمل شروع کرنے سے پہلے دروازہ بند کر لیتا تھا تاکہ کوئی اندر آ کر خلل نہ ڈالے۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر صحن میں کچھ شور شرابہ سا ہوا۔ میں نے سوچا کوئی بلی یا چوہا ہوگا۔ میں مسلسل پڑھتا رہا، مگر باہر یوں محسوس ہونے لگا جیسے ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں، شاید گھر والے کوئی کام کر رہے ہیں، میں نے سوچا۔ مگر اگلے ہی لمحے شور میں تیزی آتی گئی کہ میری ساری یکسوئی غارت ہو گئی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں تعداد غلط نہ ہو جائے، کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میں اسی خیال کے تحت اٹھا اور دروازہ کھول کر جھانکا تاکہ جو بھی ہو اسے اشارے سے کہہ دوں کہ میں عمل کر رہا ہوں، شور نہ کرو، مگر کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آئی اور میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، سردی میں پسینے چھوٹ گئے اور بدن لرزنے لگا، ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر گر پڑی اور میں تعداد بھی بھول گیا۔ باہر 3 دیو ہیکل مرد کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں عجیب و غریب سے ہتھیار تھے جنہیں وہ آپس میں ٹکراتے تو بھیانک سا شور ہونے لگتا۔ میں پتھر کا بت بنا انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ بھیانک شور بھی بلند کرتے تھے۔ وہ شور اتنا بھیانک تھا کہ لگتا تھا کہ دل بند ہو جائے گا اور سانس رک جائے گی۔ میں حیران تھا کہ ان کی آمد اور ان کا شور و غل باقی گھر والوں کو کیوں سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگے، میرا وجود بے دم سا ہونے لگا۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور خوف زدہ سا ہو کر ایک کونے میں دبک گیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا، ان کی خوفناک موجودگی دل لرزا رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوں گے اور مجھے مار دیں گے۔ میرا دل چاہا گھر والوں کو آوازیں دوں، مگر خوف کے مارے آواز ہی الگ سے نہ نکلی۔ ان کے ہتھیار بجانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ داخلی دروازہ تو بند تھا، پھر وہ اندر کیسے داخل ہوئے؟ کتنے ہی پل اسی غور و فکر میں گزر گئے۔ اذان سحر مسجد کے محرابوں سے بلند ہوئی، باہر کا شور بھی تھم گیا۔ خوف کے مارے میرا دل ادھورا سا رہ گیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بات کے نقصانات میں اگلے دنوں میں دیکھوں گا۔ میں لرزتے قدموں سے اٹھا اور دروازے کی چھیری سے جھانکا۔ باہر اب کوئی نہ تھا، ذہن خالی تھا۔ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ میں اماں ابا کے کمرے کی جانب بھاگا کہ کہیں اس خوفناک مخلوق نے انہیں نقصان تو نہیں پہنچایا، مگر وہاں خیریت تھی۔ اماں نماز پڑھ رہی تھیں، ابا اور بہنیں سو رہی تھیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اماں، آپ کو رات کو کوئی شور سنائی دیا تھا؟ اس خوفناک منظر کی تصدیق کے لیے اماں سے پوچھا، مگر اماں کے انکار نے میرا خوف بڑھا دیا۔ دن بھی میرا دماغ منتشر رہا، میں کسی سے اپنی پریشانی کا ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو بھی مجھے سنتا وہ مجھے دیوانہ یا وہمی کہہ کر میرا مذاق اڑاتا۔ ویسے بھی اس ترقی یافتہ دور میں ایسی باتوں کو کون مانتا ہے؟ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، مجھے وہ بھیانک منظر یاد آنے لگا۔ میرا وظیفہ پڑھنے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر عمل ادھورا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، سو ہمت کر کے میں بیٹھ گیا۔ ابھی پڑھائی کرتے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ پھر سے ذہن میں وہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کل کی نسبت آج شور بے حد زیادہ تھا۔ میرا وجود خوف کی لپیٹ میں آ کر لرزنے لگا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول کر دیکھتا۔ اماں، ابا، گڑیا! میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخا، مگر آواز حلق میں رہ گئی۔ میری روح بدن میں پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوال بہت تھے، مگر کسی کا بھی میرے پاس جواب نہ تھا اور نہ ہی کوئی رہنمائی کرنے والا تھا۔ بیٹھے بٹھائے زندگی ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ باہر آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تاکہ دروازہ کھول کر اگر باہر جھانکوں تو وہ مجھے نہ دیکھ پائے، مگر یہ میری کم عقلی تھی۔ دروازے کی چھیری سے میں نے جھانکا تو نیا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب آنکھ کھلی تو اجالۂ سحر پھیل چکا تھا۔ سب گھر والے میرے ارد گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ سب مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے، مگر زبان تو جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ رات کا منظر پوری جزیات کے ساتھ اپنی وحشتوں سمیت میرے دماغ میں تازہ ہونے لگا۔ 3 سیاہ پوش دیو ہیکل وجود جن کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، دونوں ہاتھوں میں زنجیریں تھامے شدت سے آپس میں ٹکرا رہے تھے کہ بڑے سے بڑے دل والا سہ نہ پاتا۔ ان کی بھیانک سرخ آنکھیں میرے دروازے کی جانب لگ گئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے باہر جھانکا، انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے کمرے کی جانب پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ ان کا حال حلیہ اور شکلیں کل والی مخلوق سے بھی زیادہ بھیانک تھیں اور زنجیروں کو ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی وہ بھی ہیبت ناک تھی۔ میرا دل خوشحالی کی تمنا اور عمل کو جاری رکھنے سے اب بالکل طور پر بیزار ہو چکا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ عمل ترک کر دوں، مگر کیا جانتا تھا کہ میں ایسے راستے پر قدم رکھ چکا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی اور منزل صرف موت ہوتی ہے۔
دن بھر نقاہت اور بخار کے باعث گھر ہی رہا۔ سردی کا زور تھا، ہر شے منجمد دکھائی دے رہی تھی، برف کی مانند۔ میں نے کھانا کھایا اور دوا کھا کر سو گیا۔ رات کو اچانک کسی کی موجودگی کا احساس مجھے جگا گیا۔ کمرے میں نیلی روشنی کا بلب جل رہا تھا، کمرے کی ہر شے پترائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے میں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا تو زوردار چیخ مار کر رہ گیا۔ سب گھر والے دوڑے چلے آئے، وہ سب مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے اور میں بے بس خوف سے روئے جا رہا تھا۔ وہ سب سمجھے کہ میں کوئی برا خواب دیکھ کر ڈر گیا ہوں، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ کمرے کے خاموش گوشے میں لکڑی کی کرسی پر میرا ہم شکل بیٹھا مجھے غضبناک تیوروں سے گھور رہا تھا۔ وہ بالکل میں تھا، میرے جیسے لباس میں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکتا جا رہا تھا، مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ میرا ہم شکل میرے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے دونوں بازو اٹھائے جیسے میری گردن دبانے والا ہو، مگر یہ کیا، اس کے تو دونوں ہاتھ ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میں ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا۔ میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کروں گا اور جب دل چاہے گا چھوڑ دوں گا، یہ اتنا سہل نہیں تھا جیسا کہ میرے جیسے نادان جان لیتے ہیں۔ پورا دن خوف میں گزرا اور رات کو کوئی نہ کوئی واقعہ مجھے نڈال کر جاتا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ فیکٹری سے بھی آئے روز چھٹیاں کرنے لگا تھا۔ گھر میں تنگی و بے برکتی بڑھنے لگی۔ اماں ابا کے ہر روز جھگڑے ہونے لگے، جنہوں نے کبھی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات نہ کی تھی۔ میری دونوں بہنیں ایک دوسرے کی جانی دشمن بن گئیں، ذرا سی بات پر مرنے مارنے پر تل جاتی۔ خوشحالی کی تمنا کرنا میرے لیے سزا بن گئی تھی۔ رات تو اتنی تکلیف دہ ہو گئی تھی کہ اس کے تصور سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ سب گھر والے گھبرا گئے۔ میں جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھتا تو عجیب سی بھن بھناہٹ جو غیر واضح ہوتی پھر واضح ہونے لگتی۔ روٹی دینا، ایک کمزور سی مردانہ آواز سنائی دیتی۔ میں چاہے گھر ہوتا یا باہر، یہ آواز میرا ہر جگہ تعاقب کرنے لگی۔ روٹی دینا، دینا روٹی، آواز صرف مجھے سنائی دیتی تھی۔ باقی لوگوں سے پوچھتا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے۔ پہلے پکار سنائی دیتی رہتی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا میرا کھانا کوئی نادیدہ مخلوق کھا جاتی۔ گھر والے حیران رہ جاتے، مگر وہ نادیدہ مخلوق مجھے کچھ کھانے نہ دیتی۔ میں کمرے میں چھپ کر کچھ کھاتا تو وہ نادیدہ مخلوق کو جانے کیسے خبر ہو جاتی اور وہ میرا سارا کھانا کھا جاتی۔ پھر اس آواز کے ساتھ دو ہاتھ بھی نظر آنے لگے، جیسے وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ وہ آواز اور وہ ہاتھ ہر جگہ میرے تعاقب میں رہتے۔ میری زندگی عذاب بن گئی تھی۔ بھوکا رہ رہ کر میں کمزور اور نڈھال رہنے لگا تھا۔ رات بھر صحن میں زنجیر زنی ہوتی، میرا ہم شکل مجھے اندھیرے میں خوفناک انداز میں گھورتا رہتا، اور صبح ہوتے ہی یہ صدا روٹی دینا نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ ایک دن دوپہر کو میں بھوک و پیاس سے نڈھال بیٹھا تھا۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں کچھ کھانا کھا کر ہی دم لوں گا۔ میں نے ایک ہوٹل سے کھانا خریدا اور وحشیوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ دو لقمے ہی حلق سے اترے تھے کہ وہی صدا گونجنے لگی، روٹی دینا، دینا روٹی۔ آج مجھ پر بھی جنون سوار ہو گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کھانا اس نادیدہ مخلوق کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں اسے نظر انداز کر کے کھانا کھاتا رہا۔ یہ میری ہٹ درمی ہی تھی کہ اب اس آواز میں التجا کے بجائے دھمکی محسوس ہونے لگی تھی۔ کوئی بھیڑیے کی طرح ہررا رہا تھا۔ وہ ہاتھ مچل رہے تھے، مگر مجھے آج کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور فاتحہ انداز سے ان دونوں پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک سیاہ فام حبشی بوڑھا میری نظروں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ سے یوں گوشت ادھڑا ہوا تھا جیسے کسی جنگلی جانور نے پنجے مارے ہوں۔ اس کے چہرے پر زخم اور ان میں غلیظ پیپ بھری تھی۔ اس کا پورا جسم کوڑ زدہ تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بو اتنی ناگوار تھی کہ میرا دل متلانے لگا۔ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو۔ روٹی دے، روٹی مجھے، وہ شخص پوری طاقت کے ساتھ یوں چیخا۔ میں نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ یوں مصروف تھے جیسے نہ تو وہ کچھ سن رہے ہوں اور نہ ہی کچھ دیکھ رہے ہوں، یعنی وہ صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا، مجھے سنائی دے رہا تھا۔ اس کے حلق سے جانور جیسی ہرراہٹ نکلی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بس یہی گردان کرتا جا رہا تھا، روٹی دینا، روٹی دینا۔ اس کی حالت جنونی ہوتی جا رہی تھی کہ جیسے آج وہ میرا پیٹ پھاڑ کر کھانا باہر نکال دے گا، جو آج میں زور و زبردستی سے کھا چکا تھا۔ پھر وہی ہوا۔ خوف اور دہشت سے مجھے ایک زوردار قے آئی اور کھانا باہر نکل گیا۔ اور بس یہی نہیں ہوا، خون کی 2-3 الٹیاں کر کے میں ہوش سے بے گانہ ہو گیا۔ خوراک کی کمی نے میرا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ گھر والے میری حالت دیکھ کر ہر وقت روتے رہتے تھے۔ میں جنہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا اب انہیں غم دینے کا سامان بنا ہوا تھا۔ مسکراہٹ ان کے چہروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ گھر میں یا تو میرا سوگ منایا جاتا
یا ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے اور میں بے بسی سے انہیں لڑتا مرتا دیکھتا رہتا۔ اس دن کے بعد میں کچھ بھی کھانے کی کوشش کرتا تو خون کی الٹی ضرور آتی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک شام میں گھر سے نکل پڑا تاکہ خود کو ختم کر لوں۔ میں لاغر قدموں سے اور کانپتے وجود کے ساتھ دریا پر جا پہنچا۔ میری نظر اسی ماما کتاب فروش پر پڑی جو انتہائی اطمینان سے سڑک کی دوسری جانب کتابیں لگائے محو مطالعہ تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں گرتا پڑتا اس کی جانب دوڑا اور اسے اپنی تمام تر کہانی سنائی۔ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میری حالت زار اور تباہی کا تعلق اس پراسرار کتاب سے جڑا تھا جو میں نے اس شخص سے خریدی تھی۔ میری ساری کہانی سن کر اس کے چہرے پر رنجیدگی پھیل گئی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم نے ترک جمالی یعنی جھوٹ، فریب، ریاکاری اور بے حیائی جیسی برائیوں سے بچنا، اور ترک جلالی یعنی ہر قسم کی احتیاط، لہسن، پیاز، مچھلی، گوشت، انڈا، ہر قسم کی خوراک سے پرہیز، صرف چوکی سوکھی روٹی اور پانی کا خیال رکھا۔ نہیں، عمل ادھورا رہ گیا تھا۔ جی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی تھی؟ نہیں، کسی مرشد یا اہل نظر کی رہنمائی کے بغیر عمل کیا تھا؟ جی۔ سوال صاف مختلف تھے مگر جواب سب کا نفی میں پا کر اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ برخوردار، تم نے اس عمل کی کوئی بھی شرط پوری نہیں کی تھی۔ یہ عملیات و وظائف تو بہت ہی کڑی شرائط و احتیاط کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ذرا سی بھول چوک تو گلے پڑ جاتی ہے۔ تم نے اپنے مال اور رزق میں برکت کے لیے جو وظیفہ پڑھا، یہ سب اس کے مضمرات ہیں۔ تمہاری بے احتیاطی کی وجہ سے اور آدھے ادھورے علم اور بغیر کسی مرشد و مربی کی رہنمائی کے عمل کرنا تمہیں نفع کے بجائے ضرر پہنچا گیا، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے گھر والے بھی اس کی زد میں آئے۔ وہ لوگ جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ اس عمل کے موکل ہیں، اور وہ تمہارا ہم شکل، تمہارا ہم راز، اور وہ بوڑھا آدمی جو ہر وقت تم سے روٹی مانگتا ہے، وہ تمہارا آدھا ادھورا عمل ہے۔ تم اپنا کام ہر طرف سے خراب کر چکے ہو اور اب بہتری کی کوئی صورت نہیں۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا۔ موکلات اب تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عمر کی نقدی ختم ہونے کا اشارہ دے گیا۔ میں اب بستر مرگ پر پڑا ہر روز ہر رات کو ہی سب کچھ دیکھتا ہوں۔ روٹی دینا کی صدا ہر پل ہر لمحے میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ میری آپ سب پڑھنے والوں سے التجا ہے کہ کبھی بھی بلا اجازت و رہنمائی خود سے کوئی عمل نہ کریں۔ بڑوں کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں، ان کی ہدایت میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ اسرار بھری راہیں ہرگز آسان نہیں ہیں جتنا ہم آپ سمجھ لیتے ہیں۔ بہترین وظیفہ صرف خدا کے حضور استغفار اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، جن سے ہماری تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ میرا انجام ہر ایک کے لیے باعث عبرت ہے۔ میری باتوں کو میری طرح ہی نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اسرار غیب سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔